بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ معزز دوستو، حضرت خضر علیہ السلام اسلامی تاریخ کی ایک پر اسرار شخصیت ہیں۔ اگرچہ قرآن مجید میں آپ کا باقاعدہ نام نہیں ہے، لیکن سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 80 تک قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کا ذکر موجود ہے۔ علماء کی ایک جماعت آپ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتی ہے، جبکہ کچھ دوسرے علماء کے نزدیک آپ نبی نہیں بلکہ اللہ کے ولی تھے۔ دوسری طرف عوام میں مشہور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پی رکھا ہے، جسے پینے کے بعد انسان کو موت نہیں آتی، جبکہ یہ محض من گھڑت باتیں ہیں۔ جو لوگ حضرت خضر علیہ السلام کے آب حیات پینے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے نزدیک آپ علیہ السلام دنیا کی آبادی سے دور ویرانوں میں آج بھی موجود ہیں، اور اس بات کا ذکر چند واقعات میں بھی ملتا ہے۔ لہذا آپ علیہ السلام کے زندہ ہونے کے متعلق مختلف اقوالات پائے جاتے ہیں۔ دوستو، حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام بلیحہ بن ملکان ہے اور کنیت ابو العباس ہے اور لقب خضر ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون ہے، تو جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نام ذکر کیا۔ تو اللہ پاک نے کہا، اے موسیٰ، ہم نے اپنے ایک بندے کو آپ سے بھی زیادہ علم دے رکھا ہے، لہذا آپ ان سے ملاقات کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی یوشع بن نون کے ساتھ ان کو ملنے کے لیے روانہ ہوئے تو ایک مچھلی تل کر ساتھ رکھ لی تاکہ بوقت ضرورت جب بھوک لگے تو اسے کھا سکیں، لیکن اللہ نے اس مچھلی کو خضر علیہ السلام کے رہنے کی جگہ کی نشانی بنا دیا تھا۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کو ایک جگہ پر پہنچ کر بھوک لگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانے کے لیے مچھلی مانگی، آپ کے شاگرد نے جب ٹفن کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں مچھلی موجود ہی نہیں تھی۔ چند لمحات سوچنے کے بعد یوشع بن نون نے کہا، حضور، وہ مچھلی تو خود بخود زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی اور مجھے آپ کو بتانا یاد ہی نہ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ جس جگہ وہ مچھلی زندہ ہوئی تھی وہی جگہ خضر علیہ السلام کا ٹھکانہ ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب غلام کے ہمراہ مچھلی کے زندہ ہونے کی جگہ پر پہنچے تو وہاں ایک شخص چادر اوڑھ کر سو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا اور ان کے پاس چند دن رہنے کی درخواست کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ میرے کاموں کو دیکھ کر صبر نہیں رکھ سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ خاموشی اختیار کروں گا، بس آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ خضر علیہ السلام نے جناب موسیٰ کے اصرار پر ان کو ساتھ رکھ لیا، لیکن شرط یہ تھی کہ کسی بھی چیز کا ان سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ معاملات طے ہونے کے بعد یہ تینوں لوگ چلنا شروع ہوئے اور دریا کو کراس کرنے کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوئے، اور کشتی جب درمیانی دریا میں پہنچی تو خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر غصہ میں آئے اور کہا کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ ایک شخص ہمیں سواری فراہم کر رہا ہے اور آپ نے اس کی کشتی کو ہی توڑ ڈالا ہے۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے، کیا میرا اور آپ کا وعدہ نہیں تھا کہ آپ میرے کسی معاملے میں نہیں بولیں گے؟ تو جناب موسیٰ نے معافی مانگی اور سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ یہ لوگ کشتی سے اتر کر پیدل چلنے لگے۔ راستے میں ایک نوعمر لڑکا ملا جسے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر رہ نہ سکے اور خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے خواہ مخواہ ایک بے گناہ کا خون کیوں بہایا ہے؟ پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میرا اور آپ کا وعدہ نہیں ہوا تھا کہ آپ نے کسی بھی بات پر بولنا نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ نے پھر معذرت کی اور آخری وارننگ کے ساتھ خضر علیہ السلام نے سفر شروع کر دیا۔ یہ تینوں لوگ چلتے چلتے ایک بستی میں جا پہنچے۔ مسلسل سفر کی وجہ سے تھکان اور بھوک لگی ہوئی تھی، لہذا انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، لیکن انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں خضر علیہ السلام کی ایک دیوار پر نظر پڑی کہ جو دیوار گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام اس دیوار کو تعمیر کرنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام پھر غصے میں آئے اور کہا،
کہ اس بستی والوں نے ہمیں مسافر ہونے کے باوجود کھانا دینے سے انکار کیا تھا اور آپ نے خواہ مخواہ بغیر کسی اجرت کے ان کی دیوار کیوں بنانا شروع کر دی ہے؟ جب تیسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بولے تو حضرت خضر نے کہا کہ بس اب میرا اور آپ کا ساتھ یہاں ختم ہو گیا ہے، لہذا اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ میں نے کشتی میں سوراخ کیا، اس میں حکمت یہ تھی کہ جس جگہ پر اسم اللہ نے جانا تھا وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ بہت ظالم ہے، وہاں جا کر جو کشتی بھی رکتی ہے وہ اس کشتی کو چیک کرتا ہے، اگر کشتی صحیح سلامت ہو تو وہ اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ میں نے اس کی کشتی میں سوراخ کر دیے تاکہ جب بادشاہ اس کی کشتی کو دیکھے تو وہ بجائے اپنی ملکیت میں لینے کے کشتی اس غریب کے حوالے کر دے، لہذا اس طرح میں نے غریب کی کشتی کو بادشاہ کے پاس جانے سے بچا لیا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا کیونکہ یہ بچہ بڑا ہو کر بہت بڑا بدماش اور نافرمان بننے والا تھا، جبکہ اس بچے کے والدین بہت نیک تھے، لہذا میں نے اس کو قتل کر کے اس کے نیک والدین کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا لیا تھا۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے دیکھا میں نے دیوار تعمیر کی کیونکہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا اور وہ خزانہ یتیم بچوں کا تھا، اگر دیوار گر جاتی تو لوگ وہاں سے خزانہ نکال لیتے اور بچوں کے ہاتھ کچھ نہ لگتا۔ دوستو، اس واقعہ کی بنیاد پر بعض علماء حضرت خضر علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کے آگے اس طرح گفتگو کرنا ایک نبی کے ہی علم کی بات ہے، عام آدمی ایسی گفتگو نہیں کر سکتا۔ جبکہ علامہ ابن القیم اور ابن الجوزی کہتے ہیں کہ اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان پر فرض تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، علم حاصل کرتے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی طرح غزوہ بدر، احد اور دیگر جنگوں میں شریک ہوتے۔ جبکہ دوسری طرف علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ حضرت خضر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی، اس کی تفصیل ابن عدی نے اپنی کتاب الکامل میں لکھی ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جا کر اس شخص کو کہو کہ میرے لیے دعا کرے۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان جا کر اس شخص کو سنایا تو انہوں نے کہا، جس طرح رمضان مہینوں کا سردار ہے، جمعہ دنوں کا سردار ہے، لیلۃ القدر راتوں کی سردار ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت باقی امتوں کی سردار ہے، لہذا ان کو مجھ سے دعا کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں جناب خضر علیہ السلام ہوں۔ دوستو، اس طرح کی متعدد روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب خضر علیہ السلام اس وقت زندہ ہیں، جبکہ دوسری طرف بھی روایات کی ایک کثیر تعداد ہے جن سے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت موجود ہیں بھی یا نہیں۔ بہرحال جناب خضر ایک پر اسرار شخصیت ہیں، ایک ایسی پر اسرار شخصیت جس کا معمہ پچھلے 1400 سال سے حل نہیں ہو پا رہا۔